وحید الزمان صاحب کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ وہ اہل حدیث تھے، کیونکہ دیوبندی اور بریلوی حضرات اہل حدیثوں کے خلاف وحید الزمان کے گندے حوالے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث تھے۔ میں یہاں پر صرف ایک حوالہ خود وحید الزمان صاحب کا ان کی اپنی زبانی پیش کرتا ہوں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ اہل حدیث تھے ہی نہیں۔ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب لغات الحدیث میں صفحہ 50 جلد دوم میں، مجھے میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب ہدیۃ المہدی تالیف کی ہے، یاد رہے کہ یہ ہدیۃ المہدی وہی کتاب ہے جس کے حوالے ہمارے خلاف پیش کیے جاتے ہیں۔ وحید الزمان صاحب خود لکھتے ہیں مجھے میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب ہدیۃ المہدی تالیف کی ہے تو اہل حدیث کا ایک بڑا گروہ جیسے مولانا شمس الحق مرحوم عظیم آبادی اور مولانا محمد حسین صاحب لاہوری اور مولانا محمد عبداللہ صاحب غازی پوری اور مولانا فقیر اللہ صاحب پنجابی اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری وغیرہ تم سے بددل ہو گئے ہیں اور عام اہل حدیث کا اعتقاد تم سے جاتا رہا ہے۔ یعنی اس دور میں بھی جب وحید الزمان صاحب زندہ تھے اور انہوں نے کتاب ہدیۃ المہدی لکھی تھی جس کے حوالے آج اہل حدیثوں کے خلاف پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اہل حدیث نے یہ لکھا ہے، خود اس کے بارے میں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کے بعد میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اہل حدیث علماء بھی تم سے بددل ہو گئے ہیں اور عام اہل حدیث کا اعتقاد بھی تم سے جاتا رہا ہے، یعنی تمہاری عقیدت، تمہارا احترام اہل حدیثوں کے دلوں میں نہیں رہا۔ تو اہل حدیث الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دور میں بھی وحید الزمان صاحب سے بری تھے، آج کے دور میں بھی جیسا کہ محدث العصر مولانا زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے بھی بہت سے مقامات پر اپنی کتابوں میں یہ بات تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے کہ اہل حدیث وحید الزمان سے بری ہیں، ان کا وحید الزمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح دیوبندیوں کے بڑے معروف عالم ماسٹر امین صفدر رکاڑوی صاحب نے بھی یہ بات اپنی کتاب تجلیات صفدر میں لکھ دی ہے کہ اہل حدیث وحید الزمان سے بری ہیں اور اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر وحید الزمان کے حوالے اہل حدیثوں کے خلاف پیش کرنا امانت اور دیانت کے خلاف ہے، کیونکہ اہل حدیث اس سے بری